السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج اللہ کے نام سے ہم لوگ سورہ نحل کا 6واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس ہفتے تھوڑی سی تاخیر ہوگی کیونکہ اس ہفتے کچھ مصروفیات بہت اہم ہیں۔ ہماری سالی صاحبہ کی بھی ایک نکاح ہے اور ولیمے کی بھی دعوت ہیں، تو یہ اس ہفتے آپ لوگ کو تھوڑا بہت تاخیر کا شکار کرنا مل سکتا ہے میری طرف سے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس پیس سے جا رہے ہیں اس پیس کو کور کرنے کا ہمارے پاس ابھی موقع ہے، تو انشاءاللہ آج ایک ہی رکوع پڑھیں گے اور پھر یوں سمجھیے کہ اگلے ہفتے سے پھر سے یہ ساری کی ساری چیزیں برقرار ہو جائیں گی دوبارہ۔ سورہ نحل جہاں تک اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان ستاری کو لے کر اتری ہے، ساتھ ساتھ مشرکین کے معاملے کو بھی، اور بالخصوص مشرکین مکہ کو بھی بار بار اس میں گفتگو فرمائی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ 128 آیات پر مشتمل اور 16 رکوعوں پر یہ بڑی جامع ترین صورت قرآن مجید کی التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ کے مضمون سے بہت اہم۔ تو کل جو ہم لوگوں نے آیت پڑھی تھی، کل سے مراد غالباً پرسوں ہم نے پڑھی تھی، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، کہ یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتی ہے۔ یہ عالم امر کا معاملہ ہے، اس میں وقت نہیں لگتا اللہ کو۔ اسی طریقے سے ایک عالم خلق ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے 9 مہینے، اور 9 مہینے تک وہ رحم مادر میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بچہ بنا کے لاتا ہے۔ لا تعلمون شیئا، کوئی علم نہیں ہوتا انسان کو کسی شے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں لے کر آتا ہے، پھر وہی بچہ جوانی اور پھر بڑھاپے تک پہنچ کے واپس اللہ کی طرف یوں سمجھیے کہ چہل قدمی کرنا شروع کر دیتا ہے ایک طریقے سے۔ لیکن اس سارے لائے عمل میں یوں سمجھیے کہ عالم امر الگ ہے اور عالم خلق الگ ہے۔ عالم امر جہاں پہ وقت کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ہمارے اندر جو روح ہے وہ فوراً اگلے سیکنڈ ہی اللہ کے پاس موجود ہوگی، اور عالم امر میں وقت لگتا ہے۔ عالم خلق میں یہ وقت لگتا ہے کہ اس میں ایک ٹائم پروسیس ہے۔ کسی بچی نے یہاں سوال بھی پوچھا ہے کہ نحل کا مطلب کیا ہے، تو نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، جس کا انشاءاللہ پورا کا پورا جو ذکر ہے وہ ابھی اسی سورہ مبارک میں نظر آئے گا۔ اور نمل، نون میم لام، اس کو کہتے ہیں چونٹی۔ اسی طریقے سے عنکبوت، مکڑی، یہ سارے کے سارے قرآن مجید نے یہ الفاظ لائے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں ان اللہ لا یضرب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک کسی بات کو بیان کرنے میں اور کسی حقیر شے کو بھی یوں سمجھیے کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں شرماتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے ایمان کو اور روشن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی کرتا ہے۔ تو اس میں بھی ابھی وہ ذکر آ جائے گا آگے۔ تو آج کی تاریخ بھی نشست ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 41 سے،
اور چھٹا رکوع اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور بالیقین جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنے وطن مکہ کو چھوڑا یعنی جہاد کرا یعنی ہجرت کری، فی اللہ من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بھی ضرور اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام مکہ کا بھی جو دور ہے وہ آخری زمانے کی طرف ہے، آخری چار سالوں کی یہ صورتیں ہیں جن میں سے ایک سورہ نحل بھی ہے، اور اب ہجرت کا جو حکم ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ ہجرت کا حکم بظاہر ایک دم کھول کے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اب ایک ہجرت کا حکم بھی یہاں اہل ایمان کو کرنا ضروری ہے، ہجرت کر کے مکے کے بجائے اب مدینے جا کے سیٹل ہونا ہے، اور وہاں وہ ایک آلٹرنیٹ بیس ملے گی ان کو، وہاں پہ قیام مکہ سے نکل کر اب قیام مدینہ ان کو کرنا ہے، اور یہاں سے دین کا اگلا اسٹیپ ان کو مسجد نبوی کی حیثیت سے نصیب ہوا، بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، ان کا تو ہجرت کا حکم اگلی صورت میں آپ لوگ کو نظر آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں، لیکن عام مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم اب آ گیا تھا۔ تو یہاں اب ہجرت کا جو حکم آ رہا ہے اس کو بیان کر کے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے اللہ کے واسطے تکلیفیں جھیلیں، اپنے وطن مکہ کو چھوڑا، اس قریش نے کیا کیا ظلم ڈھارے ان سارے کے سارے صحابیوں پہ، حضرت بلال پہ، حضرت سمیہ پہ، ابو جہل نے کس قسم کا ٹارچر کرا ہے، پرزیکیوٹ کرا ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے جھیلا، صبر کیا۔ من بعد ما ظلموا، ظلم کیا گیا ان کی جانوں پر، مکے کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کے لیے جتنی قربانی کرتا ہے، یہ بات بہت اہم ہے اور بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے کہ جس چیز کی قربانی کی نیت آپ رکھ لیں، کسی بھی بڑی سے بڑی شے کی، غالب گمان اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ تو حتمی فیصلہ ہے، لیکن انسان جو ہے اگر کوئی بھی شے اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے اور ارادہ کر لے تو آپ یقین کریں یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ برکت اسی میں رکھ دیتا ہے۔ یہ بات فیکٹ ہے، یہ میں آپ کو اپنی یوں سمجھیے کہ ایکسپیرینس کی بنا پہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ جس شے کی محبت کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں سب سے زیادہ برکت کر دے گا۔ آپ بڑے سے بڑے اونچے سے اونچے عہدے پہ پہنچ جائیں اور ایک وقت آ کے کہیں یا اللہ تعالیٰ اب آئی ایم ڈن، میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے پڑھنے میں، پڑھانے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، اہل و عیال کی ذمہ داریوں میں، اور ساری وہ بھی جائز ہے، ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن میں یا اللہ تعالیٰ آج فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنا ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہد جو جتنی کوششیں کروں گا تیرے دین کو پھیلانے کے لیے کروں گا، تو آپ یقین کریں رزق ایسا پھاڑ کر آئے گا دروازے کہ آپ کو رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہی آزمائش تھی نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ تم جاؤ، اب تمہارا بچہ جو ہے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب تم جا رہے ہو اپنے بچے کی انگلی پکڑ، اب بچہ تمہارے باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، یعنی وہ بچہ جو کہ اب باپ کی انگلی پکڑ کے اب ایک طریقے سے اس میں تھوڑا بہت شعور آ رہا ہے، ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کرو۔ اس سے پہلے تو آپ لوگ کو معلوم ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدہ کو ہی دے دیا جاتا ہے نا بچہ کہ جاؤ اس کی یہ ساری چیزیں صاف کرو اور کپڑے وپڑے صاف کرو، سارا کا سارا لوڈ اور ساری کی ساری ذمہ داریاں جاؤ ماں کے حوالے۔ لیکن اس سے بعد فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنا شروع ہوا، اس ٹائم اتنی محبت بھری نگاہوں سے جو بچہ اور باپ میں ایک کیفیت اللہ نے جوڑ دی تھی، اس پر یہ حکم ہو رہا ہے 8، 9، 10 ذی الحجہ کو کہ اس کو قربان کرو اللہ کی راہ میں۔ ایک ایسا بچہ جو کہ 87 برس عمر کی دعائیں مانگ مانگ کے حضرت اسماعیل انہوں نے پایا، ایسے بچے کو قربان کرنے کا حکم آ رہا ہے، آپ سوچیں۔ اور حضرت ابراہیم نہ حضرت اسماعیل دونوں کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی قربانی ہونے سے روک لے گا، بالکل نہیں معلوم تھا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بچا لے گا اور ہم چلتے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، نہیں، ان کو ہرگز نہیں معلوم تھا کہ اللہ بچا لے گا میرے بیٹے کو۔ لیکن فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، اس بچے نے بھی کہا کہ آپ مجھے اچھا ہی پائیں گے۔ فلما تلہ للجبین، تو دونوں کے دونوں جب جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے یوں سمجھیے کہ سرتابی بھی نہیں کری، معصیت بھی نہیں کری، اور فرما برداری اختیار کر لی، جھک گئے اس کے فیصلے پہ. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ابراہیم بس، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اس بیٹے نے کیسے ذبح ہو جانا ہے، اس بیٹے کی نسل میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، یہ بیٹا کبھی ذبح نہیں ہو سکتا. ہم نے آپ کی آزمائش کرنی تھی، بات ختم. یہ بیٹا کبھی ذبح نہیں ہو سکتا. اس بیٹے کی نسل میں تو اس عظیم محمد مصطفیٰ محمد عربی کو آنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے دست مبارک سے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا لہلہا اٹھے گی، نورانی ہو جائے گی. یہ وہ نبی آنے والے اس کی ذات میں. یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی آپ قربانی دیں گے اللہ کے لیے، یہ بات آپ لوگ کہیں لکھ کے لگا لیجئے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ برکت اسی اولاد میں ہوگی. آپ کسی ایک بچے کو اپنے عالم دین بنانے کا سوچیں اور پھر آپ دیکھیے سب سے زیادہ برکت اسی بچے کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں آپ کو نظر آئے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں. من بعد ما ظلموا، انہی آزمائشوں کو دور کر کر کے، ان کو جھیل کر کر کے، ان پر استقامت اور صبر اور رضامندی اختیار کر کر کے، یہ سارے کے سارے حاجی جس طرح اب گزار رہے ہیں، ویسے ہی یہ وقت ایک وقت پر آیا تھا قریش کی طرف سے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ایسی آزمائش، ایسی سختیاں، ایسی تکالیف ان قریش والوں نے بھی دیں ان اہل ایمان کو. لیکن ہمارا وعدہ کیا ہے؟ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، یہ ہمارے ذمے ہے. ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا ثواب تو اس سے بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان قریش مکہ کو علم ہوتا. یہ بھی ہمارے ان بندوں کو ستا رہے ہیں، کسی کو ایذا دے رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو دھکے دے رہے ہیں، کوئی بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچرے اور گندگی پھینک رہے ہیں، ان کو کرنے دو. لیکن کاش کہ ان کو علم ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو ذرہ بھر خبر ہوتی کہ یہ جتنا آزما رہے ہیں ہمارے بندوں کو، ہم ان کے رتبے کتنے بلند کرتے جا رہے ہیں. الذین صبروا، یہ جن کو ستا رہے ہیں نا وہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ الذین صبروا، انہوں نے صبر کیا ہے، انہوں نے تکالیف کو جھیلا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس محبت کو کیش کرایا ہے. ہمارے جیسے صبر نہیں ہے ان میں، یہ وہ صبر ہے جس سے پتھر تک ہل جاتے ہیں. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ایک بات تو قائم ہو گئی کہ جتنی تکلیف آئے، جتنی آزمائش آئے، جتنی سختیاں آئے، جتنی کوئی یوں سمجھیے کہ ناگوار صورتحال انسان جو ہے اس سے گزرے، لیکن صبر اور توکل، رضائے رب پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. تو یہ اللہ پر صبر بھی کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں کہ ہمیں اس صبر کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. یہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ٹھیک ہے اہل و عیال میں اضافہ نہیں ہو رہا، مسئلہ نہیں ہے، پیسوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، مسئلہ نہیں ہے، کاروبار وسعت اختیار نہیں کر رہا، مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بیماری تکالیف آ گئی ہیں، مسئلہ نہیں ہے. یتوکلون، توکل، رضائے رب. ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اس میں انسان یہ بولے وہ بولے، ادھر کسی پر الزام تراشی کرے، کہیں وہاں بولے کہ میں یہ کام نہیں کرتا تو وہ ہو جاتا، میں یہ نہیں کرتا تو اس طریقے سے موقع کو کیپچر کر لیتا، تو میں آج اس جگہ پر ہوتا، میری فائنینشیل اسٹیٹس اتنا ہوتا. اب لگے رہو اسی بے جتاب میں. جس بندے کو یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ شے نہیں دی ہے تو اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے مجھے ابھی یہ ناگوار لگ رہی ہے، لیکن توکل ہے، بھروسہ ہے. دوست کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، توکل ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی نہیں بھیجے مگر تمام آدمی ہی رسول بنا کر. رجالا نوحی یعنی آپ سے پہلے بھی یہ نبی سارے رسول و مرد ہی تھے. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے ہی رسول بنا کر بھیجتا. لیکن اگر اہل مکہ میں ظاہر بات ہے سارے کے سارے مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن ہیں تو سارے کے سارے انسان، تو ہم نے بھی انسان انہی کی نسل میں سے ایک طریقے سے چن لیا. ہاں بس فرق یہ نوحی الیہم، ان پر ہم وحی ڈالتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے قریش، اے اہل مکہ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. یعنی آس پاس مدینے میں بھی تو لوگ ہیں نا تمہارے، جاؤ ان سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جو نبوت اور رسالت سے واقف ہیں. انہی کی نسلوں میں پہلے حضرت موسیٰ آ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ پچھلے رسول انسان تھے یا فرشتے تھے. بالبینات والزبر،
کتابیں بھی ان پہ اتری، صحیفے بھی وہ لے کر آئے تھے. اور یہ کیوں لے کر آئے تھے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ رسول اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے واضح کریں اس چیز کو، اس شے کو جو کہ اللہ نے ان پر نازل کری، للناس، لوگوں کے لیے. یعنی جو سارے کے سارے مکے کے رہائشی ہیں، اور بالخصوص آج پوری کی پوری دنیا یہ اس بات کی گواہ ہے کہ حضور نے یہ پورا قرآن مجید ہمیں سمجھا کر بھیجا ہے. ہمیں سمجھا کر انہوں نے اس دنیا سے یوں سمجھیے رخصتی اپنائی ہے، لیکن ہمیں سمجھائی یہ ساری باتیں. یعنی رسول کے یہ ذمے ہے، فرض منصبی ہے کہ وہ صرف کتاب پڑھے نہیں بلکہ لتبین للناس، لوگوں کے لیے واضح کرو، واضح کرو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن مجید کا. جو منکرین حدیث ہیں نا، ان کے لیے یہ آج یہ آیت بہت اہم ہے اگر وہ اس کو سمجھنے پر غور کریں. منکرین حدیث کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس قرآن مجید ہی قرآن مجید سب کچھ ہے، حدیث کا کوئی کانسیپٹ معاذ اللہ نہیں ہے. بس اللہ ہے نا، اور رسول اللہ کے بھی جو دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی تو 1000 برس ہو گئے، بس صحیح ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. حضور کے فرض منصبی ہے، تمام رسولوں کا یہ فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے، کرنا ہے ان کو کہ وہ کتاب کو واضح کریں، اس کی تشریح اس طرح کریں کہ لوگوں کے دلوں میں جم جائے. منکرین سنت کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس رسول نے کتاب دے دی، اب ہم جانے اللہ جانے. نہیں نہیں نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. یہاں حضور کو فرمایا جا رہا ہے، قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ حضور کے فرض منصبی میں سے ہے کہ اس کتاب کو سمجھانا، اس میں کوئی مجمل ہے تو اس کی وضاحت کرنا، لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنا. یہ جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنا لمبا لمبا درس قرآن چلاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایک کینڈیڈیٹ جو اس عظیم الشان پروسیس سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے، اس کو ایک ایک آیت سمجھ میں آئے، ورنہ فائدہ کیا ہے پھر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ واضح کریں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کہ ان کی طرف نازل ہوا ہے حضور کی مناسبت سے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس میں غور کریں، فکر کریں، غور و فکر کیا کریں. آپ لوگ اس قرآن مجید کو اگر سمجھ رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھ کے بس چادر اوڑھ کے سو جائیں، نہیں، اس کی آیات پر غور کریں. اس کا ایک ردھم ہے، اس کے ایک اندرونی ایک جذبات ہیں، اس کے اندر ایک کیفیات ہیں. اس قرآن مجید یہ واحد ایسی کتاب ہے جو آپ کو ہلائے گی، جھنجھوڑے گی، سوچنے پر آمادہ کرے گی کہ انسان کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف واپس آؤ، واپس اللہ کی طرف آؤ، جوڑو اس کتاب سے، لوٹو اس کتاب سے، پلٹو اس کتاب کی طرف، سابقت آخرت کی طرف لپکاؤ اپنے آپ کی، سابقت لاؤ قرآن مجید کی طرف. جس طرح تم دنیا میں بھاگ رہے ہو، قرآن مجید کے پیچھے بھاگو، پھر پوری دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فکر کرو، غوطہ زنی کرو اس کلام مبارک میں. قرآن میں وہ غوطہ زن ہے مرد مسلمان. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا یہ اہل کفار، یہ سارے کے سارے مکہ، کیا یہ لوگ بالکل نچنت ہو گئے ہیں، بالکل بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، مکر السیئات، جو یہ لوگ بری بری چالیں چل رہے ہیں، یا ہمارے نبی کے راستے کو روکنے کے لیے طرح طرح کی اسکیمز بنا رہے ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے چلا رہے ہیں، بری چالوں میں مگن ہے، تو کیا ان کو کوئی خوف نہیں ہے ان یخسف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دھسا دے زمین میں، بہم الارض، زمین کے اندر دھسا دے، ان کو اس بات پر خوف نہیں ہے. او یاتیہم العذاب، یا ان پر کوئی ایسا عذاب ڈال دے من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہیں چلے. قبر میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کوئی عذاب دکھا دے، ان کے زیر زمین ہلنا شروع ہو جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، ان کو پتہ ہی نہ چلے. لا یشعرون. تو کیا انسان بھی آج کا زمانے میں گناہ کرتا ہے، اس کو کیا اللہ کی پکڑ سے کیا بالکل ہی غافل ہو گیا ہے، نچنت ہو گیا ہے، بے خوف ہو گیا ہے، بے فکر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں نہ دھسا دے. من حیث لا یشعرون، ایسے موقع سے عذاب آ جائے کہ ان کو شعور ہی نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو چلتے چلتے ہی کسی آفت میں پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تبھی اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے. یہ سب چل پھر رہے ہوں اپنی اپنی مارکیٹس میں، عیش و عشرت چل رہی ہو، چلت پھرت ہو رہی ہو، اور جشن منا رہے ہوں، اس حالت میں بھی تو اللہ پکڑ سکتا ہے. اللہ کے لیے پکڑنے کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ تو نہیں ہے، کبھی بھی پکڑ سکتا ہے. تو ایسی حالت میں فما ہم بمعجزین، تم نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو عاجز ہرا نہیں پاؤ گے تم. او یاخذہم علی تخوف، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو للکار کر پکڑ لے،
یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا اچانک پکڑے، اور ایک یہ ہے کہ للکار کر پکڑے، پہلے خبردار کرے، آگاہ کرے، پھر پکڑے. یعنی ایسے ہیں بے خبری. آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ ایک تو معاملہ ہوتا تھا کہ بے خبری میں اللہ تعالیٰ پکڑ لے، لیکن ایسا معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پہلے خبر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آگاہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آشنائی دیتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے، وہ حق کا حق ہونا واضح کرتا ہے، باطل کا باطل ہونا واضح کرتا ہے، وہ اتمام حجت کرتا ہے، پورا کلام مبارک سناتا ہے. پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے، ایسے نہیں آتا، پہلے سمجھاتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ تم پر بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، رحم دل ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے تم پہ. انسانوں کے اتنے گناہوں کے باوجود اللہ ڈھیل دیتا ہے. اولم يروا الى ما خلق اللہ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، کتنی ساری شے کو پیدا کیا ہے، من شیء، اتنی ساری شے کو پیدا کیا ہے. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اتنی چیزیں ہیں تم اس زمین میں دیکھو گے کہ جن کے سائے کبھی ایک طرف کو، کبھی دوسری طرف کو، کبھی یمین سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کبھی شمال سے، کبھی مشرق سے، کبھی دوسری طرف سے، ہر طرف سے اس کے آگے جھکتے ہیں، ہر طرف سے سجدا للہ، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. وہم داخرون، اور وہ کسی بھی چیز میں عاجز، اور وہ چیزیں بھی عاجز ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی مخلوق ہیں وہ خود یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ اور استغفار اور لرزتے رہتے ہیں اور گھبراتے رہتے ہیں، اور وہ خود جو ہیں بیچارے ساری کی ساری مخلوق ہیں، ایک خالق اور باقی سارے مخلوق. یعنی ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ایک پکچر کھینچی جا رہی ہے. چشم تصور سے ذرا آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب دوپہر میں ساری چیزیں ساکت ہوتی ہیں تو سائے سب کے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر ذرا سا سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے رکوع کر رہے ہوں یہ سارے. پھر ایک دم مغرب کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز سجدے میں گری ہوئی ہے. یعنی سورج اگر جنوب میں ہے تو کوئی شمال کی طرف سے سجدہ کر رہا ہوگا، اگر شمال کی طرف سورج ہے تو جنوب سائے میں ہوگا. اسی لیے فرمایا عن الیمین والشمائل، کبھی دوسری طرف کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی اس طرف سجدہ کرتے ہیں. سجدا للہ، اللہ کے حکم کے تابع ہیں وہ. وہم داخرون، اس چیزوں میں بھی عاجز نہیں، عاجز ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے مطیع اور فرما بردار ہیں، سروے سجود ہیں جتنی چیزیں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں. من دابہ، زمین میں موجود بھی جتنے حیوانات ہیں، ساری چیزیں وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. والملائکہ، اور بالخصوص وہ فرشتے بھی جھکے ہوئے ہیں. ہر شے جھکی ہوئی ہے، لیکن انسان دیکھیں آج کتنا اکڑ کے کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی آپ کائنات دیکھیں، آپ لوگ کو اندازہ ہوگا آٹومیٹک ساری کی ساری چیزیں جو ہے سجدے میں. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے آپ نے اس بات کو؟ اللہ نے نظام ایسا رکھا ہوا ہے دوستوں کہ کوئی ایک شے بھی سجدے کے بغیر نہیں ہے. آپ سوچیں اس کو کتنی بڑی بات ہے. اور آپ اس سے بھی بڑی بات دیکھیں کہ پوری دنیا کا اللہ نے ٹائم ٹیبل ہی ایسا سیٹ کرا ہے، وقت کی چلت پھرت ہی ایسی رکھی ہے کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوتا کہ کہیں اذان کی آواز نہ آئے کسی بھی زمین کے خطے پہ. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ یہاں ابھی عشاء کی اذان ہوئی ہے تو نہ جانے کسی اور جگہ پہ ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہوگی، کہیں اور فجر کی اذان ہو رہی ہوگی، تو کہیں اور ظہر کی ہو رہی ہوگی. اگر یورپ ناروے میں عصر کی اذان ہو رہی ہے تو یہاں فجر کی ہو رہی ہوگی. یہ معاملہ ہے سارا کا سارا. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بغیر یہ دنیا سانس نہیں لے رہی ہے. اور آج ہمیں دیکھیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، ہر شے مطیع ہے، فرما بردار ہے. ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. من دابہ، سارے کے سارے زمین میں جو موجود ہیں. والملائکہ، بالخصوص فرشتے بھی. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ چودراہٹ پر، اپنی مسندوں پہ، اپنی حیثیت پہ، اپنی شان و شوکت اور اپنی وجاہت پر اکڑتے نہیں ہیں، جھکے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جناب میں لرزتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں کہ کل کا کیا معاملہ ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، اگلے سیکنڈ کیا ہوگا. والملائکہ، فرشتے بھی. سوچیں آپ لوگ، وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. ایسے انسان بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو آج تک کانپ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب پکڑ لے، کب پکڑ لے، کب اس کی طرف سے جو ہے وہ عذاب نہ آ جائے، یا اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں خدا نہ کرے نہ پکڑ لے. یخافون ربہم، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں،
من فوقہم جو کہ ان پر بالادست ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ کسی حکم کو موڑتے نہیں ہیں، ان کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جس چیز کا حکم اللہ دیتا ہے ان کو اس میں ایک لمحہ ایک لہجہ بھی دیر نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے کہ فرشتے جا میرے اس بندے کی جان نکالے، حاضر، یوں کر کے سیکنڈ سے روحیں نکلتی ہیں نیک بندوں کی۔ یہ معاملہ ہے، آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں کوئی حکم دے دے، وہ ایک سیکنڈ کے بھی آدھے حصے میں وہ فرشتہ جو ہے وہ کرنے کو مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس کا یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی یہ آیت پھر آئے گی، آپ لوگ یاد رکھیے گا، آخری پاروں میں، آخری 5 سے 6 پاروں میں یہ آیت پھر نظر آئے گی آپ لوگوں کو کہ فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً کر کے لاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت میں بھی جہنم کے داروغے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہی بنائے ہیں، اور وہاں جب کسی کا اہل و عیال خدا نہ کرے جل رہا ہوگا نا، اور اس کا ایک نالہ و شیود اور اس کی چیخ اور اس کی پکار اور اس کی آہوزاری، ان فرشتوں کا دل نہیں پسیجے گا۔ یہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، فرشتوں کا دل نہیں پسیجے گا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ اس کو کریں گے، اس میں ان کے اندر ایسی فیلنگز نہیں ہیں۔ تو اس بات کی آپ لوگ دعا کریں اللہ سے، سارے کے سارے یہاں پہ فیملی ممبرز ہی ہیں، ایک طریقے سے فیملی والے ہیں، سارے کے سارے دعا کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو اس سمت کی طرف لے کر جائیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو ان کو ایسا مطیع اور فرما بردار بنا کہ وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ، اور بالخصوص ہم سارے کے سارے ایک ساتھ جنت الفردوس میں اپنا مسکن بنا سکیں، اور ہم سارے کے سارے اس جلنے کے عذاب سے محفوظ رہیں اور دور رہیں۔ یہ آیت سجدہ تھی، اس پہ آپ لوگ سجدہ ضرور کر لیجئے گا وضو کر کے، اور یہاں پر آج اختتام بھی کریں گے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 7واں رکوع قرآن مجید کا کریں گے۔ 14واں پارہ ہم نے آدھا کر لیا ہے اب، اور اب صرف اور صرف 15.5 پارے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پاس 3 مہینے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے اس کو مکمل کرنے کی ہمیں طاقت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات کا بیٹھنا اس محفل میں قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔